السلام علیکم ناظرین۔ راڈرک وہاں سے دور چلا گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، برج گھٹا جیسے سیاہ دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس گھٹا میں بجلی جیسی چمک نظر آنے لگی اور فوراً ہی برج ایک دھماکے سے کرمزئی شعلہ بن گیا۔ سنگ مرمر کے پتھر بھی جل رہے تھے، اس کے ارد گرد کھڑی چٹانیں بھی جل رہی تھیں۔ ہوا تیز ہو گئی، برج کی راکھ شعلوں کے ساتھ اوپر جا کر پھیلنے اور زمین پر گرنے لگی۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ برج کی راکھ جہاں زمین پر گرتی تھی وہاں خون کے قطرے بن جاتے تھے۔ راڈرک اپنے جرنیلوں اور محافظوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد راڈرک مذہبی پیشواؤں، دانشوروں اور جادوگروں سے پوچھتا رہا کہ اس برج کا راز کیا تھا اور اس لڑائی کا مطلب کیا تھا۔ کوئی بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہر کوئی اس کی بہادری کی تعریف کرتا اور اسے فتح کا مژدہ سناتا تھا۔ صرف ایک جادوگر نے اسے ذرا صاف بات کہہ دی، شہنشاہ کو محتاط رہنا چاہیے۔ جادوگر نے راڈرک سے کہا، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہرکل نے یہ برج کیوں تعمیر کرایا تھا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس برج کے اندر لعنت اور شیطانیت کے اثرات بند کر دیے گئے تھے۔ آپ کو یہ برج کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو لڑائی کا جو اشارہ ملا ہے یہ اچھا شگون نہیں۔ کیا ہم اس برے شگون کے اثرات سے بچ سکتے ہیں؟ راڈرک نے پوچھا۔ ایک ہی طریقہ ہے شاہ اندلس، جادوگر نے کہا۔ جب آپ کسی دشمن کے سامنے جائیں تو آپ کی فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ دشمن دیکھ کر ہی بھاگ جائے یا بغیر لڑے ہتھیار ڈال دے۔ اس کے بعد پمپلونا کے علاقے میں بغاوت ہو گئی۔ راڈرک بہت زیادہ فوج لے کر گیا اور باغیوں کو کچل ڈالا، اور وہیں اسے اطلاع ملی کہ افریقہ کی طرف سے اندلس پر حملہ ہو گیا ہے۔ تھیوڈومیر نے اسے اطلاع دی تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد 7-8 ہزار ہے۔ راڈرک نے زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرنے کا اہتمام کر لیا اور وہ پمپلونا سے اپنے دارالسلطنت تلیتا کو چل پڑا۔ وہ جب تلیتا پہنچا تو اس کی فوج کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی۔ اس میں 1000 ہاتھ سوار تھے۔ اس نے تلیتا میں قیام نہ کیا، 1,00,000 فوج کے ساتھ جنوب میں اس مقام کی طرف کوچ کر گیا جہاں مسلمانوں نے اس کے جرنیل تھیوڈومیر کو شکست دی تھی۔ ادھر طارق بن زیاد کو صرف 5,000 نفری کی کمک ملی، اس سے اس کی فوج کی تعداد تقریباً 12,000 ہو گئی تھی۔ راڈرک کی 1,00,000 فوج 12,000 مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے تیز و تند طوفان کی طرح آ رہی تھی۔ ناظرین، طارق بن زیاد کو 5,000 نفری کی کمک مل گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ طارق کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ اندلس کا بادشاہ راڈرک اپنے دارالحکومت سے بہت دور ایک بغاوت فروغ کرنے گیا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد اس کی غیر حاضری سے یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ آگے بڑھ کر اندلس کے کچھ مزید علاقے پر قبضہ کر لے اور اس ملک کی کچھ اور فوج کو تباہ کر دے۔ آخر کمک آ گئی۔ طارق نے 5,000 نفری کی اس کمک کو صرف ایک رات آرام کی مہلت دی اور اگلی صبح کوچ کر گیا۔ اس نے جولین سے معلوم کر لیا تھا کہ آگے کیا کچھ ہے۔ اسے بہترین جاسوس جو ملا تھا وہ ہنری تھا، جس نے فلورنڈا سے وعدہ کیا تھا کہ راڈرک کا سر کاٹ کر لائے گا۔ طارق نے اسے 2 آدمی دے دیے تھے جو آگے دشمن کے علاقے میں جا کر دیکھ آتے تھے کہ دشمن کہاں ہے اور کس جگہ ہے، اس کی نفری کتنی ہے اور آگے قلعہ ہے تو کتنا کچھ مضبوط ہے۔ آگے ایک قلعہ بند مقام کرٹیجا تھا، قلعہ مضبوط تھا۔ تھیوڈومیر کی بھاگی ہوئی فوج کی کچھ نفری بھی اس قلعے میں موجود تھی، جس سے قلعے میں نفری زیادہ ہوئی تھی، اور قلعہ دار خوش تھا کہ اب اس کا قلعہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہے۔ لیکن اس اضافی نفری نے لڑنے کے جذبے کے لحاظ سے قلعے کو کمزور کر دیا تھا۔ بربروں نے ان پر دہشت طاری کر دی تھی۔ شکست خوردہ اور میدان جنگ سے بھاگا ہوا سپاہی کبھی یوں نہیں کہا کرتا کہ وہ کمزور اور بزدل تھا، وہ دشمن کو طاقتور اور دہشت ناک کہا کرتا ہے۔ یہ دہشت قلعے کی فوج سے شہر کے لوگوں تک پہنچی اور شہر میں یہ دعائیں سنائی دینے لگیں کہ یہ ظالم حملہ آور ادھر نہ آ جائیں۔ ناظرین، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا تذکرہ عیسائی مورخوں نے خاص طور پر کیا ہے۔ مثلا لین پول لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی لیکن وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور جان نثار تھے۔ ان کی کمان ایک ایسے سپہ سالار کے ہاتھ میں تھی جسے تاریخ بجا طور پر ہیرو کہتی ہے۔ جنگی طاقت، بہتر ہتھیار اور افرادی قوت تو اندلسیوں کے پاس تھی، لیکن جس جذبے سے مسلمان مسلح تھے وہ اندلس کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ مسلمان اللہ رب العزت کے حکم سے اور اندلسی بادشاہ کے حکم سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان نعرے لگاتے تو اللہ کی تکبیر کا، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ نعرے مسلمانوں کی روحوں کی گہرائیوں سے نکلتے تھے۔ ان نعروں میں جو دہشت ناک گرج تھی وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تھی۔ اندلسیوں کے ہاں کوئی نعرہ نہیں تھا، اگر تھا بھی تو یہ شہنشاہ اندونیسیا زندہ باد تھا۔ یہ ایک بے جان نعرہ تھا، یہ ایک رسمی سا نعرہ تھا جو جوش اور جذبے سے خالی تھا۔
कारटीजा सरसब्ज और शादाब इलाके में था। हर तरफ कुदरत का हुस्न बिखरा हुआ था। सुबह का उजाला भी पूरी तरह बिखरा नहीं था कि किले की दीवार पर खड़े एक सिपाही ने गला फाड़ कर कहा, वो आ गए। फिर ये आवाज़ कलाबंद फौज के कई सिपाहियों की आवाज़ बन गई और फिर इस आवाज़ ने सारी आबादी में अफरा तफरी और नफसा नफसी बपा कर दी। कलादार दौड़ता हुआ दीवार पर चढ़ गया। उसने मुसलमानों के लश्कर को आते देखा। उसने थयोडोमीर जैसे तजर्बाकार जर्नैल को इस लश्कर से शिकस्त खाकर भागते देखा था। थयोडोमीर ने कुछ देर इस कले में क्याम किया था और कलादार को लड़ाई के हालात बताए थे और ऐसे अंदाज से बताए थे कि कलादार पर खौफ तारी हो गया था। अब वो जिन्नों और भूतों का लश्कर कलादार के सर पर आ गया था। कले के दरवाजे पक्के बंद कर दो, उसने दीवार पर खड़े खड़े हुक्म दिया, और हर दरवाजे के सामने तैयार रहो। दीवार पर तीरंदाज और बर्चियां फेंकने वाले पहुंच गए। दरवाजों को अंदर से और ज्यादा मजबूती से बंद कर दिया गया और हर दरवाजे के सामने अंदर की तरफ बहुत सी नफरी खड़ी हो गई। मुसलमान फौज बड़ी तेजी से आ गई और किले के इर्द गिर्द फैल गई। तारिक बिन जियाद ने उंदलुस की जबान में ऐलान कराया कि किले के दरवाजे खोल दो और हथियार डाल दो। अगर हमारा एक भी आदमी जख्मी हुआ या मारा गया और हम दरवाजे तोड़कर खुद किले में दाखिल हुए तो तुम्हारी फौज का अंजाम बहुत ही भयानक होगा। अगर दरवाजे खोल दोगे तो बहुत अच्छे सलूक के हकदार बनोगे। हम मुहासरा लंबा नहीं करेंगे। आज का सूरज उस वक्त गरूब होगा जब हम किले के अंदर दाखिल होंगे। तुम्हारा सूरज गरूब हो चुका है। किले की दीवार से आवाज आई, हिम्मत करो और दरवाजे खुद खोल लो। तारिक बिन जियाद ने अपने ऐलान को दोहराने की जरूरत ना समझी। उसने अपने मुतालिक ठीक कहा था कि मैं जवान हूं और बेसब्र हूं। कला तोड़ दो, उसने हुक्म दिया। मुसलमान कला तोड़ देने का मतलब समझते थे। एक जैश कुल्हाड़े और हथौड़े लिए बड़े दरवाजे की तरफ दौड़ा। ऊपर से उन पर तीरों की बुछाणी और बर्चियां आने लगी, लेकिन बर्बर तीरों और बर्चियों को खातिर में लाने वाले नहीं थे। बर्बर तीरंदाज दस्ता दरवाजा तोड़ने वाले जैश के पीछे था। उनकी कमानें बड़ी सख्त थीं, जिन्हें खींचने के लिए खासी ताकत की जरूरत थी। उनसे निकले हुए तीर ज्यादा दूर जाते और जिस्म के ज्यादा अंदर चले जाते थे। उन तीरंदाजों ने दीवारों पर खड़े तीरंदाजों और बर्चियां फेंकने वालों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। 2-3 तीरंदाज ऊपर से नीचे गिरे, बाकी ने सर नीचे कर लिए। किले के 4 दरवाजे थे, चारों पर बर्बरों ने हल्ला बोल दिया था। उन्हें जैसे तीरों की परवाह थी न बर्चियों की। दरवाजों पर कुल्हाड़ों और हथौड़ों की जरबें पड़ने लगी। ये इंतहाई दिलेराना कार्रवाई थी। किले यूं फतह नहीं किए जाते, क्योंकि कोई सिपा सलार और कोई जर्नैल अपनी फौज को इस तरह खतरे में नहीं डाला करता था। लेकिन तारिक बिन जियाद का असूल यह था कि खुद दुश्मन के लिए दहशतनाक खतरा बन जाओ तो तमाम खतरे टल जाते हैं। तारिक की असल कुव्वत तो कुछ और थी। वो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दिल में लेकर कुफार के मुकाबले में निकला था। ये 2 मुकद्दस नाम उसकी रूह की गहराइयों में उतरे हुए थे। उसी का करिश्मा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख्वाब में बशारत दी थी कि फतह तुम्हारी होगी, बशर्त यह कि तुमने अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा। यह तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। अगर तुम में से 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 कुफार पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 100 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 1000 कुफार पर गालिब आएंगे। तारिक बिन जियाद उन्हीं साबित कदम रहने वालों में से था जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुरान पाक ने भी दुश्मन पर गालिब आने की बशारत दी थी। वो कारटीजा के किले पर भी गालिब आ गया। एक ही दरवाजा टूटा था कि मुसलमान रुके हुए सैलाब की मानद अंदर चले गए। किले की फौज ने मुकाबला तो किया, लेकिन उस मुकाबले में जान नहीं थी। किलेदार ने जल्द ही हथियार डालकर अपनी फौज के मजीद खून खराबे को रोक दिया। तारिक बिन जियाद ने पहला हुक्म यह दिया कि घर घर में यह ऐलान पहुंचा दिया जाए कि कोई फर्द भाग ना जाए, सब लोग अपने घरों में रहें। उनके जानो माल और इज्जत आबरू की पूरी हिफाजत की जाएगी। लोगों में भगदड़ बपा हो गई थी। लड़कियों के माँ बाप लड़कियों को छुपाते फिर रहे थे, और जिनके घरों में दौलत थी किसी तरह दौलत समेट कर भाग निकलने के रास्ते देख रहे थे। तारिक के हुक्म ने फरार के रास्ते बंद कर दिए, और उसने दूसरा हुक्म यह दिया कि किले की तमाम फौज को इकट्ठा करके अलग खड़ा कर दिया जाए और शहरियों को खबरदार कर दो। तारिक ने अपने हुक्म में कहा कि कोई शख्स किसी फौजी को अपने घर में छुपाने की गलती ना करे। किसी घर से कोई उंदलसी फौजी बरामद हुआ तो उस घर के तमाम अफराद को जंगी कैदी बना लिया जाएगा और उसके घर का तमाम मालो मता गनीमत समझा जाएगा। कारटीजा की तमाम फौज को जंगी कैदी बना लिया गया और उसे उस किले में रखा गया। ये कलाबंद शहर कब्जे में आ जाने से एक वसी और अरीज वादी तारिक बिन जियाद के तसल्लुत में आ गई। इस वादी का नाम अलका था। यह सरसब्ज और खूबसूरत इलाका चंद मील आगे एक दरिया पर खत्म होता था।
یہ دریائے گادلیہ تھا۔ طارق بن زیاد نے قلعے میں قیام کرنے کی بجائے اس دریا کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کیا اور فوج کو تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیا۔ مفتوحہ قلعے سے تیروں، برچیوں اور ڈھالوں وغیرہ کا اتنا بڑا ذخیرہ مل گیا تھا جو بہت بڑی اور طویل جنگ کے لیے کافی تھا۔ سب سے زیادہ قیمتی اور کرامت چیز جو ملی وہ کم و بیش 2000 گھوڑے تھے۔ طارق نے یہ گھوڑے ان پیادوں میں تقسیم کر دیے جو جنگی شاہ سوار کہلانے کے قابل تھے۔ طارق نے ہر ایک کو اچھی طرح آزما اور ٹھونک بجا کر دیکھ لیا۔ طارق بن زیاد اب ہر لمحہ مصروف رہنے لگا۔ اس کے پاس 12,000 نفری کا ایک لشکر تھا جس سے اس نے راڈرک کے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دینی تھی۔ یہ تو اس نے 2 لڑائیوں میں دیکھ لیا تھا کہ اندلسیوں کے ہتھیار بہتر ہیں اور وہ سروں پر رہنی خودیں بھی پہنتے تھے۔ یہ 1 لاکھ تو اتنا بڑا ہجوم تھا جو 12,000 مسلمانوں کو بڑی آسانی سے کچل اور مسل سکتا تھا۔ اس ہجوم کو جنگی چالوں سے ہی شکست دی جا سکتی تھی۔ طارق کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا، کیا اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست دے سکے گا؟ ابن زیاد۔ ایک روز جولیا نے اس کے چہرے پر تفکر اور پریشانی کے تاثرات دیکھ کر کہا، تجھے اپنے رسول نے فتح کی بشارت تو دی ہی ہوگی، لیکن جو دعائیں تجھے اندلسیوں سے مل رہی ہیں یہ بھی خدا تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ نہ کہہ دینا کہ جو مسلمان نہیں ان کی دعائیں خدا سنتا ہی نہیں۔ خدا اپنے ان بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو اس کے بندوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جولین کا اشارہ طارق بن زیاد کے اس حکم کی طرف تھا جس میں اس نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس سے زیادہ اچھا سلوک شہریوں سے روا رکھا جائے اور انہیں اپنے اعمال سے یقین دلایا جائے کہ مسلمان ان کی عزت آبرو کے محافظ ہیں اور انسان کی حیثیت سے انہیں ان کے تمام حقوق ملیں گے اور وہ جو کمائیں گے وہ انہی کا ہوگا اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق جزیہ وصول کیا جائے گا۔ جس علاقے کو طارق بن زیاد نے اپنی عملداری میں لے لیا تھا وہاں کرٹیجا کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی بستیاں تھیں۔ ان میں 2-3 بستیاں حملہ آوروں کے ڈر سے خالی ہو گئی تھیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حملہ آور کسی ملک کا بادشاہ ہے اور وہ راڈرک جیسا ہی بادشاہ ہوگا جس کی فوج لوٹ مار اور قتل و غارت کرے گی اور جوان لڑکیوں کو اپنی ملکیت میں لے لے گی۔ یہ لوگ اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پہاڑی جنگل میں جا چھپے تھے، لیکن حملہ آور فوج نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ سب تیرے ساتھ ہیں ابن زیاد، جولین نے طارق سے کہا۔ وہ تیری فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے فریادیں کر رہے ہیں کہ راڈرک کی بادشاہی تباہ و برباد ہو جائے۔ مفتوحہ لوگوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے کا حکم میرا نہیں، طارق بن زیاد نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ناظرین، شاہ اندلس 1 لاکھ فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دارالحکومت تلیتا میں قیام نہیں کیا تھا۔ اس نے پہلے ہی اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ تلیتا اپنے محل میں نہیں جائے گا اور شہر کے باہر کچھ دیر کے لیے رکے گا۔ وہ جب تلیتا کے مضافات میں پہنچا تو بہت سے سرکاری عہدیدار درباری اور خوش آمدی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان میں اس کا شکست خوردہ جرنیل تھیوڈومیر بھی تھا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ میں تمہاری صورت دیکھوں؟ راڈرک نے اپنا سفید گھوڑا جس کا نام اوریلیا تھا روک کر پوچھا، اپنے سے آدھی فوج سے شکست کھا کر میرے مقابلے کے لیے کھڑے ہو؟ لعنت ہے تم پر۔ جرنیل اکیلا نہیں لڑا کرتا شہنشاہ معظم، تھیوڈومیر نے اپنے بادشاہ کا غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا، میں اپنی فوج سے پہلے نہیں بھاگا تھا، پہلے فوج بھاگی۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں وہاں مرنے کے لیے یا جنگی قیدی بننے کے لیے اکیلا نہیں کھڑا رہا۔ راڈرک نے اس پر اور زیادہ غصہ جھاڑا اور اسے بہت برے طعنے دیے۔ تھیوڈومیر آخر جرنیل تھا اور وہ کوئی معمولی جرنیل نہیں تھا۔ راڈرک اس کی طاقت، تجربے اور عقل و دانش کا مداح تھا اور تھیوڈومیر راڈرک کی کمزوریوں سے آگاہ تھا۔ شہنشاہ اندلس، وہ آخر بول پڑا، آپ محل میں جا کر آرام کریں اور یہ 1 لاکھ فوج مجھے دے دیں۔ میں ان حملہ آوروں کو ایک ہی دن میں کچل کر سمندر پار چلا جاؤں گا اور یہ حملہ آور جس ملک سے آئے ہیں اس ملک پر بھی آپ کا جھنڈا لہرا دوں گا۔ مجھے طعنے دینے سے پہلے شہنشاہ معظم اتنی ہی فوج ساتھ لے جائیں جتنی میرے پاس تھی۔ 1 لاکھ فوج کسی نالائق اور بزدل جرنیل کے پاس ہو تو وہ ہر طرح کی بوڑھ ہانک سکتا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔